ہم آج کا درس جو ہے، یہ درس تو نہیں کہیں گے اس کو، دراصل انسان اپنی معاشرتی زندگی کے اندر جس طرح چلتا ہے وہ درس نہیں ہے، وہ اصل میں اسلام کا طریقہ کار ہے، اور انسان کا اپنا تمام طریقہ کار جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس کے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا، کردار، رویہ، یہ سب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسلام کا میرے نزدیک سب سے پہلا پیغام صبر ہے، جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ دنیا جانتی ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کو صبر کا درس دیا گیا۔ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو دنیا جانتی ہے کہ ان کے اوپر کیسے وبال اور کس طرح کی باتیں لوگ ان کے ساتھ کرتے ہیں، جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ معاشرہ کس طرح اور کیسے رویہ اختیار کرتا ہے، یہ ہم بہت اچھی طرح سب لوگ جانتے ہیں۔ ان کو لوگ اگر تو وہ کمزور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خاندان کے اپنے ہی کچھ طاقتور لوگ ان کو نیچے زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عرب کے رواج کے مطابق دائی آتی تھی، دائیاں اور بچوں کو لے کر گاؤں چلی جاتی تھی، وہاں ان کی تربیت کرتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس وقت مکے میں جتنی عورتیں آئیں، جتنی دائیاں آئیں، ان میں سے کمزور ترین اونٹنی اور غریب عورت حلیمہ تھیں۔ آپ صبر کا عالم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی اس عورت کو سونپا جس کی اونٹنی بھی کمزور تھی، جو خود بھی غریب سب سے زیادہ تھی۔ تمام طاقتور عورتوں نے طاقتور خاندانوں کے بچے اڈاپٹ کر لیے، وصول کر لیے اور چل دیے، اور رستے میں مذاق بھی اڑاتی رہی کہ تمہیں پھر جو ہے ایک یتیم بچہ ملا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں شاید بعد میں کچھ نہ بھی ملے۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تھے۔ جیسے ہی اونٹنی پہ سوار ہوئی، اونٹنی جوان اونٹنیوں کی طرح اور طاقتور اونٹنیوں کی طرح چلنا شروع ہو گئی۔ صبر کا عالم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں بھی تمام اپنے حقوق کو مساوات کے ساتھ تقسیم کیا، مکمل اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے جیسے ان سب کو اگر 1 روپے کو تقسیم کریں 4 لوگوں پر تو 4 آنے حصے آنے چاہیے، اسی طرح آپ بھی اسی طرح وصول کرتے اور اسی طرح کرتے تھے آگے۔ آپ کی طبیعت میں نرمی، محبت، ایمانداری، شفقت، اخلاق اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ آپ جب باہر نکلتے تو اپنے حصے کا کام اپنے بہن بھائیوں کے بالکل برابر کرتے، گھر میں ہوتے تو بھی ان کے ساتھ برابری کا پورا کام کرتے۔ اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے، ابھی آپ نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، پھر صبر کا امتحان آ گیا، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابھی تک کائنات کی عظیم ترین ہستی، جن کے لیے اس کائنات کو وجود کیا گیا، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اللہ رب العزت کی محبوب ہستی، دنیا میں جوان ہونے سے پہلے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالے اور صبر سے چل رہے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے اپنے لیے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگا، نہ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی جستجو کی کہ مجھے کچھ دے دو۔ آپ اسی طرح چلتے رہے، زندگی آگے بڑھتی رہی۔ بڑھتے بڑھتے جب آپ پہ نبوت کا وقت آیا تو دنیا نے دیکھا، بڑے بڑے انبیاء پیغمبر دنیا سے گزرے تھے، لیکن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح عرب کے لوگوں نے ظلم ڈھائے، قریش خاندان کے فرد ہونے کے باوجود ایک ایسے فرد جن کے چچا کو
کسی نے ایک ایسی افواہ دے دی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو شہید کر دیا ہے۔ ابو جہل غصے میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس وقت قریش خاندان کے آپ سردار تھے، اور اپنے ساتھ محافظوں کو لیا اور ابو جہل کی طرف چل پڑے۔ ایک طریقہ کار ہوتا تھا محافظوں کا کہ یہ ایک حبہ پہنتے تھے، اس کے اندر پورے جسم پہ تلواریں اور چاقو اور زنجیر، ذرہ اور ہر چیز اندر لپیٹ کے رکھتے تھے، جو اپنے سردار کے ساتھ وہ محافظ چلتے تھے۔ جب آپ ابو جہل کے سامنے پہنچے تو ابو جہل تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ پوچھا یہ طالب کیا مسئلہ ہے؟ بولا کیا تم نے میرے بھتیجے کو شہید کر دیا؟ نعوذ باللہ۔ اسی دوران میں کسی نے اطلاع دے دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف افواہ تھی۔ تو آپ نے صرف اپنے محافظوں کو ایسے اشارہ کیا، انہوں نے اپنے حبے کھول دیے، اس میں سے اسلحہ نظر آنے لگ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابو جہل کی گردن کاٹ دی جائے۔ ان کے بھتیجے جب نبوت کی دعوت کرتے ہیں، جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں، جب نبوت لوگوں میں بھیجتے ہیں، تو عرب کی اسی سرزمین پر آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کچرا گرایا جاتا ہے آپ پر۔ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزارتے ہیں اور تبلیغ کا کام کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اسلام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مکے میں آپ کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں، اب مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک صبر کا امتحان ہے۔ 700 کلومیٹر دور مکے سے آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر انصار اور یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں قریش کے آپ کے ساتھ، ان کو آپ ایک مساوات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ مہاجرین اور انصار کی ایک دنیا میں بہترین مثال کہلاتی ہے کہ عرب کے مکے سے چلے ہوئے لوگ قریش کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں آ کر انصار کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ایک حکم کے مطابق اپنے گھروں کو تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا کہیں کوئی مساوی سسٹم نہیں پایا جاتا کہ کوئی اپنے آدھے گھر کو کسی کے لیے دے دے، اور کوئی ایک تو دے سکتا ہے لیکن کئی سو لوگوں کی تعداد میں کوئی ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کی محبت، آپ کا اخلاص، آپ کا پیار، آپ کا صبر اور آپ کی تبلیغ، آپ کا علم، آپ کی تعلیم اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایسا مساوی رستہ بنا دیا کہ وہ سب انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اگر کسی کے پاس 2 گز کا گھر تھا تو اس نے 1 گز گھر لے لیا، کسی کے پاس 100 گز کا گھر تھا تو اس نے 50 گز لے لیا۔ تو یہ ایک بہترین مثال قائم کی۔ اسی صبر کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے کسی کو کہتے تھے تو صحابہ کرام فوراً کہا کرتے تھے ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، ہم حاضر ہیں، ہمارا خون حاضر ہے۔ جب آپ مدینے سے واپس اپنے آبائی علاقے مکہ کے آئے تو دنیا نے دیکھا کہ ایک صبر کی پیکر شخصیت، ایک ایسی شخصیت جس نے اسلام کے نام پر مکے سے مدینہ ہجرت کی، اور مدینے سے جب واپس وہ مکہ آتا ہے تو مکے سے باہر پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ ابو سفیان اس وقت سردار تھے قریش کے، مکے کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ نے رات کو اپنا ایک جاسوس بھیجا، بولا جاؤ جا کے دیکھو کہ محمد کیا کر رہا ہے، کیا اس کے لوگ صبح مکہ فتح کر لیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچا، اس جاسوس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد وضو کر رہے ہیں، اس پانی کے قطرے قطرے کو مسلمان اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، چاٹ رہے ہیں اس پانی کو۔ اس نے آ کے واپس ابو سفیان سے کہا کہ مسلمان تو عجیب ہو گئے ہیں، یہ تو محمد کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی اور جسم سے لگا ہوا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ابو سفیان اپنی چھت پہ کھڑے تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کے لیے صبح دروازے کھول دو۔
ان کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ محمد کے ایک اشارے پہ ہماری گردنیں کاٹ دیں گے۔ اس صبر کے پیکر نے جب واپسی کا سفر اپنے آبائی علاقے میں کیا تو مکہ بغیر کسی تلوار کے فتح ہو گیا۔ دنیا کی بہترین مثال صبر و تحمل ہے، جس کا ہمارا دین سب سے پہلے درس دیتا ہے۔ صبر کے دامن کو تھامنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، ہمیشہ کامیابی ان کی قدم چومتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اگر دین پر عمل کرنا ہے، اگر مذہب کو دیکھنا ہے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے صبر کی سیڑھی پہ پاؤں رکھنا ہوگا، اس کے بعد دین کا آگے کام شروع ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ایک ایسی حکمت ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے پہلے اور دین کو پھیلانے تک اس بات کو ثابت کیا کہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا مسلمان کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے، جذبات میں کیا ہوا فیصلہ، خوشی میں کیا ہوا فیصلہ، غصے میں کیا ہوا فیصلہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ٹھہر جاؤ، صبر کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دین کو پرکھنا اور سمجھنا ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ